اور اس کی سورہ احقاف کی چند آیات جو کہ قوم عاد کے متعلق ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قوم عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت اللہ دی اور انہیں صراط مستقیم کی طرف بلایا تو برل قوم اڑ گئی اور آگے سے جو انہوں نے جواب دیا بڑا اکھڑ سا جواب دیا انہوں نے قوم عاد نے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ آپ روز ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو نا، تو جس عذاب کی روز ہمیں دھمکیاں دیتے ہو وہ لے آؤ ذرا دیکھیں وہ عذاب کس طرح کا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، کب عذاب بھیجنا ہے، کس صورت میں بھیجنا ہے، کس پہ بھیجنا ہے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ انما العلم عند اللہ، یہ علم اس کا کہ کب عذاب آئے گا، رات کو آئے گا، دن کو آئے گا، آندھی میں آئے گا، طوفان میں آئے گا، پانی میں آئے گا، پتھروں کی صورت میں آئے گا، یہ انما العلم عند اللہ۔ باقی رہا میرا مسئلہ، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں جو اللہ نے جس پیغام کے لیے مجھے بھیجا ہے وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میرا تجربہ یہی ہے یا جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں، میں تمہیں بڑی ضدی اور اٹرم اور بے وقوف قسم کی قوم دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے محسن کو بھی نہیں پہچان سک رہے ہو، ایسی تم جاہل ہو۔ وہ آدمی جاہل ہی ہوتا ہے نا کہ جو اپنے محسن کو بھی نہ پہچان سکے۔ اور میں تمہارا محسن ہوں، میں تمہارے بھلے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں بھلے کی تلقین کر رہا ہوں اور تم پھر بھی اڑے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ ضد کے اوپر اتنا آگے چلا جائے کہ وہ رب کی ربوبیت اور خدا کی کبریائی کو چیلنج کرنے لگے تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ قوم چونکہ ایک عرصے سے سخت خاکسالی میں مبتلا تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی کیفیت بنتی ہے تو کہیں سے کوئی بادل افق پہ نمودار ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار بادل اب چڑھا ہے اب برسے گا۔ تو قرآن ان کی بات کو بیان کر رہا ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے بادل کو دیکھا کہا یہ برسے گا اور وادیاں جو ہے وہ لہلہانے لگیں گی اور ہری بھری ہو جائیں گی اور پانی بھی ہوگا اور سبزے بھی ہوں گے اور کھیت بھی ہوں گے، کلیان بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، بارش ہوگی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں تم جلدی کر گئے، تم بار بار کہہ رہے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ جی ہم دیکھتے ہیں کون سا عذاب ہے، دیکھتے ہیں ہم اس کو، بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ، یہ وہ ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، اور یہ بادل نہیں برسیں گے، یہ تمہاری منفعت کے لیے نہیں ہے، یہ تو تمہاری تباہ کاری کا سامان لا رہا ہے۔ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ایک ایسی ہوا ہوگی جس میں تمہارے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اس ہوا نے ہر چیز کو تدمر، تدمیر کہتے ہیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا، انہوں نے صبح اس انداز میں کی، لا یرا الا مساکنہم، گھروں کے کھنڈرات،
کروں کے نشانات، کوئی بستہ تھا؟ کون بستہ تھا؟ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور کھنڈرات رہ گئے جو اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ کل کو یہاں بھی کوئی بستہ تھا۔ تدمر كل شيء فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم اسی طریقے سے مجرم قوم کو سزا دے رہے ہیں اور سزا دیتے رہیں گے۔ نجزی مضارع ہے، اگر کسی کو عربی کا شغف ہو تو حال و استقبال دونوں پہ دلالت کرتا ہے۔ ہم دیتے آ رہے ہیں، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ نجزی القوم المجرمین، بات یہ ہے کہ وہ جرم کریں، آپ جرم کریں سزا بھگتیں۔ قوم نوح جرم کرے سزا بھگتے، قوم شعیب جرم کرے سزا بھگتے، قوم موسیٰ جرم کرے سزا بھگتے، اور یہ امت جرم کرے اور یہ سمجھے کہ یہ قانون سے ماوراء ہیں، اللہ کے نظام سے ماوراء ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے آپ کو، اس کے اوپر پورے اتریں گے انعام ملے گا، اس کے اوپر پورے نہیں اتریں گے تو جزا و سزا میرا اور آپ کا بھی مقدر ٹھہرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ من حیث القوم، پوری قوم بیک وقت، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری امت مصطفیٰ ایک آن میں سب کی سب تیس نیس ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے، بلکہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، ابتلا، ایک ٹکڑے پہ، ایک خطے پہ، ایک قطع ارضی پہ آ گئے، دوسروں کو دکھایا کہ دیکھو عبرت حاصل کر۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اس امت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی یہ سٹوری سنا رہا ہے تمہیں قوم عاد کی کہ ایک قوم ہوتی تھی وہ اس طرح کرتی تھی پھر اس طرح ہوتا تھا، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے۔ اس نے اس قوم کے تذکرے کو اس لیے لایا تاکہ یہ قوم عبرت حاصل کرے اور یہ قوم اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے انہیں وہ قوت و طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے، جو تمہیں نہیں دی ہے، جسے میں تم سے مضبوط، عمروں میں تم سے زیادہ، سٹیمنے میں تم سے آگے بڑھ کر، ہر لحاظ سے تم سے مضبوط تھے، تندرست تھے، توانا تھے، لیکن جب ہم نے ان کو پکڑا لا یرا الا مساکنہم، تو ان کے مکانوں کے کھنڈرات ہی رہ گئے، کھنڈرات رہ گئے، کچھ نہیں بچا۔ اور رہی بات قوت و طاقت کی تو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے ان کو وہ قوت و طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر قوت و طاقت اور حکمت اور تدبر یہ کام کرتا تو وہ تم سے اس سے آگے تھے، وہ ندی نالوں کا رخ موڑ سکتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے حکم کے سامنے ان کی قوت، طاقت، تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے تھے، دل بھی دیا تھا، لیکن نہ انہوں نے دیکھ کے کسی چیز سے عبرت حاصل کی، نہ کوئی کسی کا دکھ، غم، آؤ بکا، چیخو پکار سن کر کے عبرت حاصل کی، اور نہ ان کے دل میں کسی کا خیال آیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ برادران اسلام، آج ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس دکھ سے گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، مجھے پورا شعر تو نہیں آتا لیکن جو مصرع مجھے آتا ہے وہ میں آپ کو سناتا جاؤں۔ دکھیاں دی گل دکھیاں جانے، سکھیاں نو کی خبراں۔ اسلام آباد اور پنڈی میں پرسکون زندگی گزارنے والے آدمی کو کیا خبر
کہ جن علاقوں میں پانی پھر گیا وہاں تو خشک زمین نہیں ہے مردے دفن کرنے کے لیے، وہاں جنازوں کو کندھا دینے کے لیے لوگ نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں۔ آپ حساب لگائیں ایک زمیندار کی جمع پونجی کیا ہوتی ہے؟ اس کی کھیتی ہوتی ہے، اس کا مال مویشی ہوتا ہے، اس کے وہ کچے مکان ہوتے ہیں جو تھوڑی سی بارش ہے تو کہتے ہیں یا اللہ رحم کر دے یہ چھت ٹپک رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اور بے بسی کا ان کا کیا عالم ہوگا۔ برادران اسلام، مکان بہہ گئے، مال مویشی تباہ ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئی اور ہر چیز جو ہے، اور میرے اور آپ کے لیے وہ امتحان چھوڑ گئے، میرے اور آپ کے لیے وہ امتحان چھوڑ گئے کہ ہم ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کی تکلیف کو کتنا محسوس کرتے ہیں۔ یہ رب نے قرآن میں فرمایا ہم نے ان کو سماعت دی تھی، مطلب کیا ہے کہ کسی کی چیخ و پکار ان کی سماعتوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے کوئی اثر نہیں کیا، آنکھوں سے دیکھا کوئی اثر نہیں ہوا اور دل میں خوف خدا بھی پیدا نہ ہوا۔ برادران اسلام، ان لوگوں کے دکھ کو محسوس کیجئے، ان کے کرب کو محسوس کیجئے، ان کی تکلیف کو محسوس کیجئے۔ بلوچستان کی حالت آپ کے سامنے، اس پنجاب کی حالت آپ کے سامنے، اور باقی علاقہ آپ کے سامنے ہے۔ برادران اسلام، ان کے دکھ کو بانٹیے، ان کی تکلیف کو بانٹیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے، جس پلیٹ فارم سے ممکن ہو سکے ان کی مدد کیجیے، اس لیے کہ یہ دن پھرتے ہوئے یہ دیر نہیں لگتی ہے۔ اور پنڈی اور اسلام آباد والے جو ادھر پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یہ مت سوچے کہ یہاں چونکہ زمین اس لیول کی ہے کہ نہ یہاں سیلاب آ سکتا ہے اور نہ کوئی سیلاب نہیں آ سکتا، تو کوئی اور آفت تو آ سکتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قیامت صغریٰ تھی، پتہ نہیں 88 کا دور تھا یا کیا، میں تو چھوٹا تھا جب اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا، تو باپ کو نہیں پتہ تھا کہ بیٹا کدھر جا رہا ہے، اور بیٹے کو نہیں پتہ تھا کہ باپ کدھر جا رہا ہے، اور کیا کیا حالت تھی۔ لوگوں کے اندر خوف و ہراس تھا، پھر لوگ گھر کھلے چھوڑ کے بھاگے، اور اللہ معاف کرے اللہ مان والحفیظ، ان قیامت صغریٰ کی جو حالات تھے ان کے اندر بھی لوگوں کے دل پتھر ہوئے تھے۔ لوگوں نے لوگوں کی دکانوں کو لوٹا، لوگوں نے لوگوں کے گھروں کو لوٹا، لوگوں نے خواتین کو اور بچیوں کو اغوا کیا۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی قوم آپ یہ سہارا لیں، یہ آپ اپنے دل کو طفل تسلی دیں کہ ہم امت مصطفیٰ ہیں، آپ امت مصطفیٰ ہیں، تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ یہ ایک شعر، اس کا پہلا مصرع ذہن سے اتر رہا ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ وہ امتی کہ جس کو امت مصطفیٰ کا دکھ محسوس نہیں ہوتا، درد محسوس نہیں ہوتا، کرب محسوس نہیں ہوتا۔ اور رہی بات اشرافیہ کی، بنی گالا کے گھیرے کے لیے لوگ میسر ہیں، وہاں دیگیں بٹ رہی ہیں، ہٹو اور بچوں کے نعرے لگ رہے ہیں، مار دیں گے، گرا دیں گے، ڈھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ادھر حکومت وقت جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کے اندر مصروف ہے۔ یہ قوم ڈوب رہی ہے، اور یہ 14 اگست کے اوپر بھی جو ہے یہ ڈھول اور دھمکے جو ہے ان سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ اعلان ہوتا قومی سطح پہ کہ یہ پروگرام منسوخ کیا جاتا ہے، اور تمام کی تمام فنڈنگ جو ہے وہ ان غریبوں اور ناداروں کے اندر کو دی جائے گی جو کرب کے اندر ہیں، جو دکھ کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر ہیں۔ لیکن نہ تو حکومت وقت اور نہ ہی اپوزیشن، ان کو اپنی اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ اور احباب، جب سیاست اتنی خود غرض ہو جائے تو اس سیاست کی اس قوم کے اندر جگہ نہیں ہے۔ اپنے محسنوں کو پہچانیے، آپ کا محسن غور ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج مجھے نظر آتا کہ یہ ہٹو اور بچوں کا شور کرنے والے
ان کے کپڑے بھی گارے سے لتھڑے ہوئے ہیں، ان کے بوٹوں کے اندر بھی گارا گیا ہوا ہے، اور یہ قوم کی خبر گیری کے لیے ادھر پھر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا نے قوم کے ساتھ گارا بھی اٹھایا ہے، قوم کے ساتھ جو ہے آپ نے خندق بھی کھودی ہے، اور قوم کی ہر مشکل گھڑی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام قوم کے اندر موجود رہے ہیں۔ لیکن یہ کون سے رہبر ہیں، کون سے رہنما ہیں؟ بلا تفریق بلا تفریق بلا تفریق سارے کے سارے سامان میں ننگے ہیں، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، چاہے وہ نور والے ہوں، میں نام لے رہا ہوں، آپ کو دکھ ہو، آپ کو تکلیف ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے وہ نور والے ہوں یا وہ پی ٹی آئی والے ہوں، ادھر دھرنا دے کر کے بیٹھے ہوئی ہیں، ہم اپنے قائد کے اوپر کوئی بات نہیں برداشت کریں گے۔ میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع کرنے والا اور وہ حقیقی مسلمان ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ کھیل ہے، یہ مداری کا کھیل لگا ہوا ہے، اور پورا میڈیا اگر ٹاک شوز سے معاملات سیدھے ہوتے تو یہ کب کے بک بک کرتے چلے آتے ہیں، اور میں اور آپ بھی روزانہ بک بک سن کے اپنا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں۔ برادران اسلام، عملی طور پہ جو آگے آیا ہے اور جو آگے آئے گا وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا۔ اور میں نے مثال دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے نا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے خبر گیری کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے وہ غلہ اٹھا کر کے لے جاتے تھے محتاجوں اور کمزوروں کے لیے۔ لیکن آج یہ جو کہتے ہیں سیاست عبادت ہے، ان کو یہ عبادت نظر نہیں آئی ہے کہ لوگ بہہ گئے سیلابوں میں، گھر لٹ گئے، 25-25 ہزار سے کیا بنتا ہے؟ آپ نے گندم ذخیرہ کی ہوئی تھی، وہ سیلاب کی نظر ہو گئی، لوگوں کو آپ نے نہیں دی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آپ کی زرعی زمینیں، ان کو بچا کر کے نہروں کو دوسری طرف سے توڑا گیا، آبادی ڈوبتی ہے، ڈوب جائے، ہماری زرعی زمینیں ان کو فرق نہ پڑے۔ یہ دکھ ہے، تکلیف ہے۔ اور برادران اسلام، اس دکھ کو آپ محسوس کیجئے، جس پلیٹ فارم سے ممکن ہے آپ ان کی مدد کیجئے، آپ یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے۔ اور میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، میرا کام ہے، دیکھیں میرا کام ہے پیغام آپ تک پہنچانا۔ حضرت آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا، ایک دفعہ بکری کا گوشت بنا تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا مفہوم بیان کروں حدیث کا، کچھ بچا ہے عائشہ، کچھ بچا ہے؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ نہیں، باقی تو کچھ نہیں بچا، ایک دستی سی پڑی ہے، باقی تقسیم کر دیا۔ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا وہ جو تقسیم کر دیا وہ بچا ہے، یہ جو گھر میں پڑا یہ نہیں بچا۔ مطلب یہ ہے جو آپ لوگوں پہ لگا جائیں گے وہ آپ کا توشہ آخرت ہوگا، اور وہی بچے گا جو آپ پیچھے چھوڑ جائیں گے، یہ ریل پہلی آپ کے کسی کام میں اور کسی کھاتے میں نہیں آئے گی۔ اور میرے آقا مولا محمد رسول اللہ نے ترغیب دی ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندہ مومن کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں ہے کسی بندہ مومن نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی دکھ کو، کرب، حدیث میں لفظ کرب کا آتا ہے کہ کسی مومن بھائی کے دکھ کو، تکلیف کو کم کیا ہے، بانٹا ہے، ختم کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کا مداوع فرمائے گا۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بھی مٹیں، اس کو ثواب بھی ملے، اس کو اجر بھی ملے، اور کل قیامت کو اس کا معاملہ انبیاء کے ساتھ ہو، اس کا معاملہ ابرار اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اور میں نے آپ کو یہ بار بار میں آپ کے کانوں پہ دستک دے رہا ہوں، یہ مت سوچیں کہ ہم نے تو روٹی کھانی ہے، نوکری کریں گے اور روٹی کھائیں گے۔ روٹی آپ تب کھائیں گے جب پیچھے سے کوئی گندم آپ کو بھیجے گا، چاول آپ تب کھائیں گے جب کوئی بھیجے گا، دودھ آپ تب پئیں گے جب کوئی ذمہ دار کا کوئی جانور بچا ہوگا، نہیں تو یہی ڈبوں والا اور کیمیکل آپ کا نصیبہ ہوگا۔ سبزیاں آپ تب کھائیں گے جب کوئی بھیجے گا، وہی دکھوں کے اندر گر جائیں گے۔ تو پھر آپ بھی شاید اس طریقے سے پرتعیش زندگی بسر نہ کر سکیں۔ برادران اسلام، وہ لوگ ہیں
جو اپنا پیٹ کر کے، آپ یقین کریں یہ زمیندار بیچارہ یہ سمجھتا ہے میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اگر آپ ساری جمع تفریق کریں اینڈ پہ وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے کمیٹی ڈالی تھی بس نکل آئی ہے، نفع شفا اس کو کوئی نہیں ہوتا ہے بیچارے کو، لیکن وہ فرض کفایہ نبھا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی پاک جناح سے ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور ہم سب کو ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، ان دکھوں سے نجات عطا فرمائے، اور ہم جو یہاں پہ پرسکون بیٹھے ہیں ہمیں ان کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے عملی طور پہ میدان میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔